الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے اس دنیا کو ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں ایک امتحان سے گزارنے کے لیے۔ اس دنیا کا نام ہے دار الامتحان، یہ امتحان کا گھر ہے۔ اس امتحان کے گھر میں اللہ رب العزت ہر ایک کو امتحان دینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ امتحان لینے والے ہیں اللہ، امتحان دینے والا ہے بندہ۔ امتحان کی جگہ ہے دنیا، امتحان کا زمانہ ہے زندگی۔ زندگی امتحان کے لیے دی ہے۔ یہ انسان کی بھول ہے، نادانی ہے، غلط فہمی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، یہاں ہم مزے اڑانے کے لیے آئے ہیں، خواہشات پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، زندگی مزے اڑانے کے لیے ہے۔ یہ انسان کی نادانی ہے۔ بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے، دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اس دنیا میں تمہیں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی امتحان ہے۔ کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی غم دے کر امتحان لیتے ہیں۔ صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، جوانی بھی امتحان ہے، بڑھاپا بھی امتحان ہے۔ کبھی حالات اچھے لا کر امتحان لیتے ہیں، کبھی حالات بگاڑ کر امتحان لیتے ہیں، سب کا لیتے ہیں۔ دینداروں کا بھی لیتے ہیں، بے دینوں کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، دینداروں کا بھی امتحان ہے۔ اچھوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، بروں کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ نبیوں کا امتحان لیا، نبیوں کو امتحان سے گزارا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کو اللہ نے اپنا خلیل پکارا کہ زمین پر میرا دوست ابراہیم،
فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں خالق کائنات. کوئی بڑا آدمی کہہ دے یہ میرا دوست ہے، فلاں آدمی میرا دوست ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ دیکھو فلاں نے مجھے اپنا دوست کہا ہے. اور یہاں خالق کائنات، رب کائنات فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن دوست کو بھی امتحان سے گزارا، امتحانوں سے گزارا، ایک نہیں کئی امتحانوں سے گزارا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو امتحانات سے گزارا. ابتلا کہتے ہیں آزمائش، جس چیز سے آزمایا جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے امتحانوں سے ابتلا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. انہیں امتحانوں سے گزارا اور وہ تمام امتحانات میں کامیاب اترے، پورے کامیاب اترے. تو دوستوں کا بھی امتحان لیتے ہیں. صرف گناہگاروں کا امتحان نہیں ہے، دوستوں کا بھی امتحان ہے. صحت بھی امتحان ہے، اور بیماریاں لا کر کے بھی امتحان لیتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے نبیوں میں ہیں. ان کا صبر مشہور ہے، صبر ایوبی محاورہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا صبر، نبیوں میں صبر کرنے والے کرنے کے لیے آئے ہیں، زندگی مزے اڑانے کے لیے ہے. یہ انسان کی نادانی ہے. بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے، دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اس دنیا میں تمہیں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے. زندگی امتحان ہے. کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی غم دے کر امتحان لیتے ہیں. صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، جوانی بھی امتحان ہے، بڑھاپا بھی امتحان ہے. کبھی حالات اچھے لا کر امتحان لیتے ہیں، کبھی حالات بگاڑ کر امتحان لیتے ہیں. سب کا لیتے ہیں. دینداروں کا بھی لیتے ہیں، بے دینوں کا بھی امتحان لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، دینداروں کا بھی امتحان ہے. اچھوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، بروں کا بھی امتحان لیتے ہیں. نبیوں کا امتحان لیا، نبیوں کو امتحان سے گزارا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. ان کو اللہ نے اپنا خلیل پکارا کہ زمین پر میرا دوست ابراہیم. فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں خالق کائنات. کوئی بڑا آدمی کہہ دے یہ میرا دوست ہے، فلاں آدمی میرا دوست ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ دیکھو فلاں نے مجھے اپنا دوست کہا ہے. اور یہاں خالق کائنات، رب کائنات فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن دوست کو بھی امتحان سے گزارا، امتحانوں سے گزارا، ایک نہیں کئی امتحانوں سے گزارا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو امتحانات سے گزارا.
इब्तिला, इब्तिला कहते हैं आजमाइश, जिस चीज से आजमाया जाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने इम्तिहानों से, इब्तिला वइज़िब्तला वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महु, उन्हें इम्तिहानों से गुजारा और वो तमाम इम्तिहानात में कामयाब उतरे, पूरे पूरे कामयाब उतरे। तो दोस्तों का भी इम्तिहान लेते हैं, तो सिर्फ गुनाहगारों का इम्तिहान नहीं है, दोस्तों का भी इम्तिहान है। सेहत भी इम्तिहान है और बीमारियां ला करके भी इम्तिहान लेते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े नबियों में हैं, उनका सब्र मशहूर है, सब्र अय्यूबी मुहावरा है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, नबियों में सब्र करने वाले, हर नबी की कोई एक खास सिफत वस्फ होती है, इनकी खास सिफत थी सब्र। तो सब्र अय्यूबी, उन्हें अल्लाह ने इम्तिहान, बीमारियों में डालकर इम्तिहान लिया। बीमारियां बढ़ गई तो वो आबादी से निकलकर एक पहाड़ के गार में उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे। वो उनके लिए आईसीयू था, जैसे अस्पतालों में आईसीयू होते हैं, बीमारी बढ़ जाती है तो आईसीयू में रखते हैं। कहते भाई आईसीयू में है, क्या मतलब कि बहुत बीमारी बढ़ गई है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का आईसीयू था पहाड़ का गार, बस्ती से बाहर, वहां उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे। सब ने साथ छोड़ दिया, बेटों ने भी साथ छोड़ दिया। जब हालात अच्छे होते हैं सब साथ देते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं तो सब साथ छोड़ देते हैं। तो बेटों ने भी साथ छोड़ दिया। एक बीवी अकेली तन्हा वो उस गार में उनकी तीमारदारी करती रही, उनकी खिदमत करती रही। जब बीमारी बहुत बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई, तो उन्होंने अल्लाह को पुकारा। वनादा अय्यूब, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ए मेरे अल्लाह, इस बीमारी में मेरी तकलीफ बहुत बढ़ गई है, मुझे इस बीमारी में बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और तू बड़ा रहम करने वालों का रहम करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है, अरहमुर राहिमीन है। तो जवाब आया, जवाब, दुआ का जवाब आया। अय्यूब, वो सामने के पहाड़ में ठोकर मारो। जब उन्होंने उस पहाड़ में ठोकर मारी तो एक चश्मा उपला, वहां से एक चश्मा निकला। जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से जमजम निकला, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की ठोकर से चश्मा निकला। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस चश्मे से नहाओ और इसका पानी पियो। जब उन्होंने नहाया और उसका पानी पिया तो सब बीमारियां दूर हो गई। वो चश्मा आज भी है, वो गार भी है, वो चश्मा भी है। तुर्की में एक शहर है उर्फा, उस शहर के पास पहाड़ों में वो गार है, वो चश्मा है। तो लोग वहां का पानी कैनों में भर भर के ले जाते हैं कि इसकी बरकत से हमारे बीमार अच्छे हो जाएंगे। पीते भी हैं, कैनों में भर के ले भी जाते हैं। तो हमने भी पिया, वो पानी हमने भी पिया।
ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ آپ کا اقوا پینا چھٹ مارتا ہے. اس کے سامنے یہ بوتلوں کا پانی چھٹ مارتا ہے. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی. تو نبیوں کو امتحانات سے گزارا. ایک ساتھ مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب کیا بتائیں، ہمارے یہاں کے فلاں کارکن بڑے اچھے کام کرنے والے، کیسی قربانیاں دینے والے، پیدل جماعتوں میں پھرے، ملکوں میں گئے، 4 مہینے کتنی وقت لگائے، نیک آدمی، پرہیزگار، نمازی، پرہیزگار، ذکر دعا کرنے والے. مولوی صاحب ان کو کرونا ہو گیا. تعجب سے کہنے لگے ان کو کرونا ہو گیا. ارے یہ تو بھائی دنیا ہے، یہاں سب کو ہوگا. وہ تو جنت ہے جہاں کوئی کرونا نہیں ہے، نہ وہاں کوئی کووڈ ہے، نہ وہاں کوئی کرونا ہے. وہ تو مزے اڑانے کی جگہ ہے، خواہشہ پوری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا نہیں بنائی ہے، جنت بنائی ہے. یہاں امتحان سے ہو جاؤ اور وہاں اللہ کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ. جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے، جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو فرشتے کہیں گے چل رب کریم کی بارگاہ کی طرف چل. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل رب کریم کی بارگاہ کی طرف چل، ایسے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا. حدیث میں شریف میں آتا ہے اس کی روح جسم سے ایسے نکل آئے گی جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. تو بھائیوں، زندگی امتحان کی گھڑیاں ہیں. یہاں دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحوں نے عہد کیا تھا. عالم ارواح کہتے ہیں جہاں روحیں ہیں. قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں آج ہیں عالم ارواح میں. سب روحوں کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا، پھر اپنے اپنے وقت پر ان کو جسم دے کر دنیا میں بھیجتے ہیں. لیکن تمام انسان قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں ہیں. جب عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا، سب سے ایک عہد لیا. ایک عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس اقرار کا امتحان دنیا میں ہے. یہاں بیٹھ کر امتحان لیتے ہیں کہ کتنا اس اقرار پر جمتا ہے اور چلتا ہے اور کتنا اس اقرار کو بھلا دیتا ہے. عالم ارواح کے اقرار کا امتحان دنیا میں ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جو میں نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے سب کی روحوں نے فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان سب کی روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جو میں نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو. جیسے کل کی کہی ہوئی چیز آدمی کو یاد رہتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح میں جو اللہ کے سوال پر کہ کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں، جو میں نے جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، قالوا بلا، تو وہ قالوا بلا مجھے ایسا یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو. تو بھائیو، ایک امتحان کی جگہ پر ہم ہیں اور ہمارا ہر فعل، ہر عمل، ہر حرکت، ہر بول وہ امتحان ہے. ہاں،
نیک لوگوں کے امتحان میں گناہگاروں کے امتحان میں ایک فرق ہے. نیک لوگوں کے امتحان میں اور گناہگاروں کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں کی ابتدا ناگواریوں سے، مشکلوں سے، ناگواریوں سے، اور ان کا انجام کامیابی ہے. ابتدا ناگواریوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال مکے کی ناگواریاں، 13 سال ہر طرح کی ناگواریاں، روزانہ کی ناگواریاں. پھر مدینے آئے تو مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، اور انتہا کامیابی. اور نیک لوگوں کی ابتدا مشکلوں سے ہے، ناگواریوں سے ہے، اور انتہا کامیابی. اور گناہگاروں کی ابتدا وہ عیش و عشرت سے ہے، مزے اڑانے سے ہے. عیش و عشرت، مزے اڑانا، اور انتہا ناکامی. اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پر فرعون کو بھی بٹھایا، یوسف علیہ السلام کو بھی بٹھایا. مصر کے تخت پر فرعون بھی بیٹھا اور یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے. یوسف علیہ السلام کی ابتدا ناگواریوں سے. گھر سے نکالے گئے، بھائیوں نے ترکیب کر کے گھر سے نکالا، قافلے کے ہاتھ بیچا، مصر میں لائے گئے تو ان پر الزام لگا. حالانکہ الزام لگانے والی خود ملزم تھی، لیکن الزام ان پہ لگایا اور ان کو جیل خانے میں ڈالا. 10 سال یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں گزارے ہیں. کتنا سال؟ 10 سال. کیسی ناگواریوں سے گزرے ہیں. باپ چھوٹے، ماں چھوٹی، گھر چھوٹا، پردیس پہ لا کر غلام بنا کر بیچے گئے، اتنا بڑا الزام لگا، پھر جیل میں ڈالے گئے. 10 سال کی جیل، 10 سال گزارے ہیں. اور کوئی کیس نہیں، کیس کی کوئی تاریخ نہیں کہ کب ان کا مقدمہ لیا جائے گا، کب ان کے مقدمے کی تحقیق ہوگی، کب مقدمہ لیا جائے گا، تحقیق ہوگی. ایک پردیسی ہے، جیل خانے میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے. دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں. 10 سال کیسی ابتلا سے گزرے. تو ابتدا ناگواریوں سے اور انتہا پھر حکومت کے تخت پر بٹھائے گئے. خیات کا زمانہ ایسا آیا کہ پورے عرب میں کہیں اناج نہیں ملتا تھا، صرف مصر میں اناج ملتا تھا. انہوں نے انتظام ایسا کیا کہ پہلے جو 7 سال اناج نکلا اس کو بالیوں میں رکھا، اور جتنی چیز ضرورت ہوتی تھی اتنا نکالتے تھے. پھر اگلے 7 سال جو قحط کے آئے، پورے عرب میں قحط پڑا. اناج صرف مصر میں ملتا تھا، لوگ اناج لینے کے لیے مصر آتے تھے. ان کے گھر پر بھی حالات آئے، گھر پر حالات آئے. کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا گھر میں. تو ان کے ابا نے کہا جاؤ مصر میں اناج ملتا ہے، وہاں سے اناج لے کر آؤ. تو اناج لینے کے لیے مصر آئے. نبی کا گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں رہا.
اناج سب ختم ہو گیا، کھیت جل گئے، قحط کی وجہ سے سوکھا پڑا، نبی ہے گھر میں اور ایسی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے. ان کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، ان کے آرڈر سے، ان کے حکم سے اناج گنتا ہے کہ کس کو کتنا اناج دینا ہے. تو اناج دینے کے لیے کون آئے ہیں؟ بھائی آئے. زمانہ گزر گیا، پتہ نہیں کتنا زمانہ گزر گیا، پچھڑے ہوئے کہ بھائیوں نے ان کو پہچانا نہیں کہ یہ مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا ہمارا بھائی ہو سکتا ہے. ہم نے تو بیچ دیا تھا، پھر پتہ نہیں کہاں گیا. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، یہ میرے بھائی ہیں. انہوں نے آ کر دربار میں یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم شریف گھر کے لوگ ہیں، ہمارے گھر پر بہت مشکل پڑی ہے، ہمارے کھیت سوکھ گئے، ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ رہا نہیں، جو کچھ ہمارے گھر میں بچا ہوا تھا وہ سمیٹ کر ہم لائے ہیں. جو آپ ہمیں اناج دیں گے یہ اس کی قیمت نہیں ہے، جو ہمارے پاس تھا وہ ہم پیش کر رہے ہیں، اور جو آپ ہمیں اناج دیں گے وہ ہمارے اوپر احسان ہوگا. تو 1 سال اناج دیا، دوسرے سال یہ فرمایا کہ پھر آؤ گے تو پھر اگلے سال کا دیں گے، اور اپنے بھائی کو بھی ایک چھوٹا جو تمہارا چھوٹا ہوا ہے اسے بھی لے کر آؤ. اور جب وہ اناج لینے کے لیے دوسرے سال نکلتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بیٹو جب مصر جاؤ تو یوسف کو تلاش کرو، مصر جاؤ تو یوسف کو تلاش کرو، شاید کہ اللہ مجھے اس سے ملنا نصیب کرے. بھائی کہنے لگے کہاں کا یوسف؟ ارے کہاں کا یوسف؟ بڑھاپے میں ایسے ہی خیالات آتے ہیں، بڑھاپے میں آدمی کو ایسے ہی خیالات آتے ہیں. کہاں کا یوسف؟ برسوں گزر گئے، گھر سے بچھڑے ہوئے برسوں گزر گئے، یہ بھی پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا، اور زندہ ہے تو کہاں ہے. اور یہ دیکھو بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں یوسف کو تلاش کرو. کہاں جا کے سمندر میں تلاش کریں گے مچھلی کو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹو، میرے بیٹو، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. مجھے اللہ میرے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا، اس سے ملنا مجھے نصیب کرے گا. اللہ جاؤ تم تلاش کرو، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ حالات پہاڑوں کی طرح ہوں، سمندروں کی طرح گہرے ہوں، تو بھی وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے، بھروسہ رکھے، کبھی امید نہ چھوڑے کہ مالک بڑا مہربان ہے، ہمارا مولا بہت مہربان ہے، بڑا مہربان مالک ہے. تو حالات اللہ سے مانگنا نہیں ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، بڑا برا حال تھا. حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا برا حال بنا ہوا ہے، تم نے اللہ سے کیا مانگا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے اللہ سے صبر مانگا. تو حضور نے فرمایا کہ صبر مانگا تو مصیبت مانگی. ارے مصیبت آئے گی جبھی تو صبر کرے گا، تو تم نے صبر مانگا تو مصیبت مانگی، کیوں مانگا تم؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور پھر میں کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ سے عافیت مانگو. کیوں؟ کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. اللہ سے عافیت مانگنا. اور حالات آئیں تو علماء نے لکھا ہے کہ مومن کا کام ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ سے امید رکھے،
उस पर भरोसा रखिए, उस पर उम्मीद रखिए। कभी किसी हाल में, चाहे वो पहाड़ों की तरह हो, चाहे वो समंदर की गहराइयों की तरह हो, वो कभी अल्लाह से मायूस नाउम्मीद ना हो। तो भाइयों, मैं अर्ज करा था कि इम्तिहान तो सबका होगा। हाँ, हर एक का इम्तिहान उसके ज़र्फ के एतबार से, उसकी इस्तेदाद के एतबार से, बड़ों का इम्तिहान उनकी ईमान की बड़ाई के एतबार से, और हमारा ईमान हमारे ईमान की कमजोरी के एतबार से। घड़ा खरीदते हैं, पहले जमाने में तांबे के घड़े होते थे, सो बजा बजा के खरीदते थे। तो घड़ा खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के खरीदते हैं। तांबे के घड़े को भी बजा के देखते हैं और मिट्टी के घड़े को भी बजा के देखते हैं। लेकिन जितने जोर से तांबे के घड़े को बजाते हैं, अगर उतने ही जोर से मिट्टी के घड़े को बजा के तो क्या होगा? जितने जोर से तांबे के घड़े को बजा के देखा है, अगर उतने ही जोर से मिट्टी के घड़े को बजाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो घड़ा ही तो बजाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। तो अल्लाह पाक भी बजाते गए, बजा के देखते हैं, हर एक को उसके ज़र्फ के एतबार से, हर एक को उसके ज़र्फ के एतबार से। बड़ों का इम्तिहान बड़ा था, हमारा इम्तिहान मिट्टी के घड़े का इम्तिहान है। लेकिन है इम्तिहान तांबे के घड़े का भी और मिट्टी के घड़े का भी। तो नेकों के इम्तिहान में और गुनाहगारों के इम्तिहान में फर्क यह है कि नेकों की इब्तिदा है नागवारियों से, मुश्किलात से, और इंतहा है कामयाबी। और गुनाहगारों की इब्तिदा है मजे उड़ाना, ऐश करना, मजे उड़ाना, और इंतहा है नाकामी। पिंजरा खरीदते हैं परिंदे के लिए भी, और पिंजरा खरीदते हैं चूहे के लिए भी। एक परिंदा खरीदते हैं परिंदे के लिए, तोता, परिंदा, चिड़िया, तोता, इनके लिए एक परिंदा खरीदते हैं, और एक पिंजरा खरीदते हैं चूहे के लिए भी। दोनों एक से हैं, दोनों एक से हैं। लेकिन परिंदे का पिंजरा प्यार से है, मोहब्बत से है, उसकी हिफाजत के लिए है कि कहीं बिल्ली हाथ न मार दे। कबूतर को, तोते को बिल्ली हाथ मारती है, उसका खून पी जाती है। तो मेरे तोते को, मेरे कबूतर को बिल्ली हाथ न मारे, तो पिंजरा बनाया है, उसके लिए खरीदा है प्यार से, मोहब्बत से, हिफाजत के लिए, हिफाजत के लिए। वो चूहे का परिंदा, चूहे का पिंजरा, वो भी हिफाजत के लिए है कि मेरे घर से कहीं और न जाए। चूहे का परिंदा हिलाकत के लिए, और परिंदे का पिंजरा, परिंदे का पिंजरा हिफाजत के लिए, चूहे का पिंजरा हिलाकत के लिए। उसे भी खिलाते हैं, इसे भी खिलाते हैं, परिंदे को भी खिलाते हैं, प्यार से खिलाते हैं। उसकी आवाज प्यारी है, उसकी पुकार प्यारी है, उसे भी खिलाते हैं। और चूहे को उससे अच्छा खिलाते हैं, चूहे को उससे अच्छा खिलाते हैं। हमारे इलाकों में नारियल भून कर, रोस्ट करके लगाते हैं चूहे के लिए। नारियल रोस्ट करो तो बड़ी खुशबू आती है उसमें। तो बच्चा कहता है अम्मा मुझे दे, वो कहते नहीं नहीं जा, ये चूहे के लिए है। तो क्या चूहा प्यारा है तो अच्छे हुए नहीं, ये उसके पकड़ने, उसे पकड़ने के लिए, और जब कब्जे में आ जाता है तो फिर याद दिला दिला के उसे मारती है। बच्चे के यूनिफॉर्म कतरे मारे, किताबें कतर डाली मारी। तो मेरे भाइयों, मिस्र के तख्त पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बिठाया, फिरौन को भी बिठाया। एक की इब्तिदा मुश्किलात से, इंतहा कामयाबी।
دوسرے کی ابتدا عیش و عشرت سے ہے اور انتہا ڈبو کے مارا ہے. حامان، شمشاد، نمرود، ان سب کی ابتدا ہے عیش و عشرت سے، انتہا ہے ناکامیوں سے. تو نیک اور دیندار کی دو مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال ہے سکندر کی. کون سکندر؟ وہ گلی کا سکندر. وہ گلی میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کی ماں پکارتی رہتی ہے میرا سکندر میرا سکندر. تو وہ آپ کی گلی کا سکندر نہیں، وہ یورپ کا سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا. ابھی اس کے گاؤں میں یورپ کا جوڑ ہوا. ہماری جماعتیں گئی تھی. میکسیڈونیا اس کا شہر ہے، اس میں اجتماع ہوا، یورپ کا مشورہ ہوا اور 33 ملکوں کے لوگ اس شہر میں جمع ہوئے. تو وہ سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی، ان کو تختوں سے اتارا، ان کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے ان کے باپ دادا سکڑ دادا کے زمانے کے خزانے، خاندانی خزانے جو ان بادشاہوں نے جمع کر رکھے تھے، وہ سکندر نے لوٹ لیے. بڑی بڑی کوئی فوج اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی. ہر ایک کو فتح کرتا چلا گیا. جہاں وقت ہندوستان آیا تو آگے بڑھنے سے اس کی فوج نے انکار کر دیا کہ اتنا زمانہ گزر گیا، اتنی دور کا سفر کہ جتنا سفر کرنا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس زمانے میں. انہوں نے صرف سفر نہیں کیا، راستے کی سب حکومتوں کو شکست دی. روز اٹھنا اور جنگ لڑنا. تو فوجی تھک گئے. پیدل جماعت نہیں کہ روز اٹھنا اور تعلیم کرنا، روز اٹھنا اور جنگ لڑنا. تو فوجی تھک گئے. انہوں نے کہا کہ اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اور جب وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ اکیلا کیا کرے گا. تو اس نے بھی واپسی کا ارادہ کیا اور واپسی پر اسے موت آئی. جب موت کے آثار آئے، بہت سمجھدار تھا، ملکوں کو فتح کرنے والا، بہت سمجھدار تھا. اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرا آخری وقت ہے، اب بہت قریب ہے. اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں. تو اس نے اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ ہے کوئی، ارے ہے کوئی جو مجھے اتنی مہلت دلا دے، اتنی زندگی دلا دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میری اتنی مہلت مجھے مل جائے، اتنی زندگی مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. ارے ہے کوئی، اگر کوئی اتنا کر لے میں سب دولت اسے دینے تیار ہوں. میری سب دولت میں اسے دینے تیار ہوں. کون سی دولت؟ جو پتہ نہیں کتنے ملکوں کو فتح کی ہوئی، وہاں کے بادشاہوں کی، ان کے ہزاروں سال کے خزانوں کی وہ دولت جو اس نے حاصل کی تھی، وہ چند دنوں کی زندگی کے لیے دینے تیار ہے کہ مجھے بس اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے وطن جا کے مر جاؤں. مجھے معلوم ہے کہ موت تو آئے گی، لیکن اتنی مہلت مل جائے کہ وطن جا کے مر جاؤں. تو حسرت کی موت، ایسی موت، حسرت کی موت کہ پردیسی پردیس میں جان دے رہا ہوں، کیونکہ آگے کی کوئی امید نہیں ہے، آگے کے لیے کوئی بھیجا نہیں ہے، آگے کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے. بس اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر سب کچھ اسی کے داؤ پر لگا دیا ہے. سب کچھ اسی کے داؤ پر، اسی کو سب سمجھ کر لگایا ہے. آگے کی کوئی انتظام نہیں ہے، آگے کے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے. دوسری مثال سمجھ، ایک بھی مثال ہے اور پتہ نہیں کتنی ہزاروں مثالیں ہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے انتقال کا وقت آیا ہے. بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہ میرے شوہر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کہنے لگی کیسے غم کا وقت ہے, کیسے رنج کا وقت ہے. واہ کربا واہ کربا. کرب کہتے ہیں غم کے اور تکلیف کے وقت. تو بیوی کہتی ہیں کیسے رنج کا غم کا وقت ہے کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. کیسے شوہر؟ مسجد نبوی کے مؤذن, اسلام کے پہلے مؤذن, اسلام کے پہلے مؤذن, حضور کے ہر وقت کے قادم, وہ دنیا سے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ رنج کا غم کا کیا وقت ہوگا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں, بیوی کی بات سن کر کہتے ہیں تو غلط کہہ رہی ہے. یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے, یہ خوشی کا وقت ہے, یہ خوشی کا وقت ہے. تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. میں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں. وہ میرے انتظار میں ہیں. کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست, ان کے دوست کون؟ حضور کے صحابہ. وہ میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں, صحابہ. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے. جیسے ہمارے بہت سے گھروں میں لوگ باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں, امارات میں, قطر میں, سعودیہ میں, قطر میں, امارات میں, کویت میں. جب ان کے آنے کا دن ہوتا ہے تو گھر میں کیا خوشیاں ہوتی ہیں کہ آج فلاں آ رہے ہیں. بیوی کہتی ہے آج میرا شوہر آ رہا ہے. باپ کہتا ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے. بیوی کہتی ہے میرا شوہر آ رہا ہے. ماں کہتی ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے. باپ کہتا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترے گا, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے گا, اور تھوڑی دیر میں گھر پہنچے گا. گھر میں بریانی پک رہی ہے. گھر میں بریانی پک رہی ہے کہ آج بیٹا آ رہا ہے. شوہر بھی کہتے شوہر آ رہا ہے. ادھر یہ خوش, ادھر وہ خوش کہ تھوڑی دیر میں گھر پہنچوں گا, اور میرا پورا کنبا میرے انتظار میں, خوشیوں میں میرے لیے کھانے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیفیت ہے حضرت بلال کی. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں, ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا, اور وہاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا بلال آ رہا ہے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج میں ہمارا بلال آ رہا ہے. تو بھائیو, ابتدا مشقتوں سے, مشکلوں سے, کیا کیا مشقتیں, کیا کیا مشکلیں اٹھائی, وہ تو تاریخ ہے. اور انتہا کامیابی ہے, انتہا کامیابی. دینداروں کی ابتدا ناگوائیوں سے, انتہا کامیابی. تھوڑی سی ناگوائیاں ہو, گھبرانا نہیں ہے کہ ان سے گزار کر پھر اللہ پاک کو مرحلوں سے لے جاتے ہیں. انشاءاللہ انتہا کامیابی ہے. تو یہ امتحان ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں, کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں, کس راہ کو اختیار کرتے ہیں. دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں, کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. دو ہی راستے ہیں جینے کے, دو راستے دنیا میں زندگی گزارنے کے, دو راستے. ایک راستہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مالک کیا چاہتا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے دنیا والے کیا چاہتے ہیں, ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے, دنیا والے کیا چاہتے ہیں, زمانہ کیا چاہتا ہے, زمانہ کیا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں زمانے کو دیکھ کے چلو,
हालात को देख के चलो, नहीं, हम तो हुक्म को देख के चलेंगे। हम नहीं देखेंगे दुनिया क्या चाहती है, जमाना क्या चाहता है, हम देखेंगे हमारा मालिक क्या चाहता है, क्योंकि हमने उसको मालिक माना है। हमने अहद किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने अहद किया है। हमारे पैदा होने होते ही सबसे पहले हमारे एक कान में अजान दी गई है, हमारे एक कान में इकामत पड़ी गई है कि तुम्हारे दुनिया में, तुम दुनिया में आए हो, यहाँ जीने का ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये तुम्हारी जिंदगी का दस्तूर है, ये तुम्हारी दुनिया में जीने का रास्ता है। एक कान में सबसे पहले अजान दी गई, एक कान में इकामत पड़ी गई। ये इसको सामने रखकर दुनिया में जीना है कि हमसे अहद लिया गया है, आलम अरवाह से दिया गया है और याद दिलाया गया है। दुनिया में आते ही अहद लिया गया, आलम अरवाह में दुनिया में आते ही याद दिलाया गया कि इस अहद को याद रख के चलो, ये रास्ता है तुम्हारे दुनिया में जीने का। तो दुनिया में जीने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि एक रास्ता ये है कि आदमी अपनी ख्वाहिशात को देख के चले। क्या करेंगे? जो करें, क्या करेंगे? वो करेंगे जो हमारा जी चाहता है, वो करेंगे जो हमारा जी चाहता है। नहीं, हमने एक अहद किया है, हम वो करेंगे जो हमारा रब चाहता है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये मेहनत जी चाही से निकलने की है और रब चाही की तरफ आने की है। ये सारी मेहनत जो हो रही है, ये सारी मेहनत जी चाहियों से, फरमाया करते थे, जी चाहियों से निकलने की है। अरे भाई, जी क्या नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, जी क्या नहीं चाहता, तो सब चाहता है, सब चाहता है, लेकिन ख्वाहिश मेरी एक नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, एक एक तो दम निकलता है। ऐसी हजारों हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आदमी एक एक अरमान पर अपनी जिंदगी लगा देता है और वो अरमान पूरे नहीं होते। वो उन्हीं अरमानों को लेकर जमीन के सीने में दफन हो जाता है, अपने अरमानों को अपने सीने के संदूक पे बंद करके जमीन का पैगम बन जाता है। तो एक रास्ता है, और मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि ये सारी मेहनत जी चाहियों से निकलने की है। बहुत कुछ जी चाहता है, उनसे निकलने की है, और रब चाही की तरफ आने की है। जी चाहियों से निकलने की है, रब चाही की तरफ आने की है। तो मेरे भाइयों, ये हमारा रास्ता नहीं है। हम नहीं देखेंगे हमारा जी क्या चाहता है, हम नहीं देखेंगे दुनिया क्या चाहती है, हम नहीं देखेंगे जमाना क्या चाहता है, हम देखेंगे हमारा रब क्या चाहता है। हम वो करेंगे जो हमारा रब चाहता है, हम वो नहीं करेंगे जो हमारा जी चाहता है। क्यों? कि हमने बंदगी का इकरार किया है, हमने अल्लाह से बंदगी का इकरार किया है कि तू हमारा रब है, हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे बंदे हैं। बंदगी बहुत बड़ा एजाज है। अरे अल्लाह के मेरा बंदा, अल्लाह के मेरा बंदा, कितना बड़ा एजाज है हमारा कि अल्लाह कहे मेरा बंदा। तो बंदगी हमारा एजाज है, बंदगी हमारा रिश्ता है अल्लाह से। ईमान के दो वायर, करंट के दो वायर, ईमान के दो वायर, ला इलाहा इल्लल्लाह एक वायर, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा वायर। दोनों का कनेक्शन होता है तो उजाला, और कनेक्शन टूटता है, कटता है तो कनेक्शन कटा वायर का तो अंधेरा, अंधेरा, क्योंकि कनेक्शन कटा है। तो दुनिया अंधेरे में जी रही है, अंधेरों में जी रही है, क्यों? कि मालिक से कनेक्शन कटा है, खालिक कायनात से, पैदा करने वाले से कनेक्शन कटा है। वायर का कनेक्शन कट गया, अंधेरा,
مالک سے کنیکشن کٹ گیا، دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے، اندھیروں میں جی رہی ہے، غفلت کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، غفلت کے، گناہوں کے، خواہشات کے اندھیرے، ان اندھیروں میں آج دنیا جی رہی ہے۔ اور روشنی ہے، نور ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے رشتہ، محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے پیارے نبی سے رشتہ، اللہ کا رشتہ، لا الہ الا اللہ، اس کے بندے ہیں، اللہ کا رشتہ کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، آپ سے اگر میرے بندے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم زمین پر ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں، وہ ہمارا اللہ کہاں ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، وہ تمہارے قریب ہے، تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری جان کی رگ سے زیادہ قریب ہے، یعنی جتنی تمہاری جان تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے۔ میرے بندے مجھ سے مانگو، اسی مطابق دائی اذا دعان، اس سے مانگو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں۔ کسی زبان میں مانگو، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا وہ کسی زبان میں مانگو، وہ تمہارے دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، دل کی آواز سنتا ہے، دل کی دھڑکنیں سنتا ہے۔ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا مل گیا، جو مانگا وہ مل گیا، آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، کیوں کہ میں نے جو مانگا وہ مل گیا۔ بعض مرتبہ بعض اوقات آدمی ایسی چیزیں اللہ سے مانگتا ہے جو اس کے گلے کا کانٹا بن جاتی ہے، اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ مصیبت مانگ رہا ہے، نادان ہے، نا سمجھ، نادان، اسے خبر نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے، نادان نا سمجھ ایسی چیز مانگتا ہے تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان، واللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان، اللہ رؤوف بالعباد، بندوں پر مہربان۔ وہ نہیں دیتا جو اس نے مانگا ہے، کیوں کہ اس نے تو مصیبت مانگی ہے، ہاں اس کا کوئی بدل دیتا ہے، اس دعا کو جو اس نے مانگی تھی اس کے بدل میں کچھ دیتا ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو بدل ملا ہے یہ اسی دعا کا ہے۔ اور کبھی ایک مصیبت کو، آنے والی کسی مصیبت کو اس دعا کی برکت سے اللہ دور کر دیتا ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی بلا آنے والی تھی، آسمان سے آنے والی کسی بلا کو زمین کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی، روک نہیں سکتی، لیکن مومن بندے کی دعا آسمان سے اترنے والی بلا کو بھی روک دیتی ہے۔ تو دعا کی قبولیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اس نے ناسمجھی سے مانگا تھا
اللہ نے اپنی مہربانی سے اس کا بدل دیا یا اس کی برکت سے کوئی آنے والی بلا و مصیبت کو ہٹا دیا، روک دیا. مثال سمجھنے کے لیے، ایک آدمی گائے بکریاں لے کر جنگل میں گیا چرانے کے لیے. چرانے والے عام طور پر بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر سو جاتے ہیں درخت کے نیچے. شام کو پھر وہ گائے بکریوں کو جمع کر کے گھر لاتے ہیں. تو ایک آدمی گائے بکریاں لے کر جنگل گیا. شام کو جب انہیں جمع کرنے لگا گھر لانے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے مار دیا، پھاڑ دیا. اسے بڑا دکھ ہوا. کتنی اچھی گائے، کتنی اچھی بھینس، اتنا اچھا دودھ دیتی تھی، پورا گھر پیتا تھا، پھر بھی بچ جاتا تو میں بیچ کر اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا، کام چلاتا. ایسی بھینس کو کس ظالم نے مارا. تو اس سے بڑا غصہ آیا. وہ غصے میں آگے کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس نے میری بھینس کو مارا ہے اسے تو میرے سامنے لا کر کھڑا کر. جس نے بھی پاڑا ہے اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کر کھڑا ہو گیا. تو شیر نے پھاڑا گیا، وہ پھاڑ کر اس کا خون پی کر چلا گیا اپنا کام کر کے. ارے تو نے تو بلایا ہے، تو نے تو دعا مانگی ہے کہ اللہ جس نے مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب اس نے پہلے تیری گائے پھاڑی کی، اب تجھے پھاڑے گا. اب کیا کرتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک تھے ٹیپو سلطان شہید، انہوں نے تلوار سے شیر کا مقابلہ کیا تھا. تو لاٹھی سے کرے گا؟ تو اپنی آزادی سے آدمی ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے کہ یہ دعا مانگی تھی، مصیبت مانگی تھی. لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے. اللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان. وہ نہیں دیتا، اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے، اس کی آہوزاری، اس کی دعائیں، ان کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتا ہے. تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ وہ دعائیں اللہ ریزرو کرتا ہے قیامت کے لیے، کہ قیامت کے دن یاد دلا دلا کے اسے بدلے دیے جائیں گے. یہ کہے گا کہ نماز کا بدلہ مل گیا، تبلیغ کا مل گیا، 4 مہینے چلوں کا مل گیا. یہ کیا مل رہا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جس کا تو نے دنیا میں اثر نہیں دیکھا، اس کے بدلے آج دے رہے ہیں. تو کہے گا کہ کاش میری سب دعائیں ان کا بدلہ آج ملتا. دنیا میں تھوڑا ملا، ختم ہو گیا. یہاں بہت مل رہا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو مہربان مالک، مہربان مالک، مہربان مالک، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. بندے کے معنی، بندے کے معنی ماننے والا، ماننے والا. نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی، ماننے والے کو کہتے ہیں بندہ. بیٹا باپ کی نہ مانے، بیٹا باپ کی نہ مانے تو باپ غصے میں آ کے کہتا ہے میرا بیٹا میرا باغی ہے، میری سنتا نہیں ہے، میری مانتا نہیں، باغی ہے میرا بیٹا. بندے کے معنی ماننے والا. جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ. بیوی کی مانے تو میں نہیں بولتا، جس کی مانے اس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ نفس کے بندے نہیں، زمانے کے بندے، دنیا کے بندے. ہماری بڑا سے دنیا کدھر جا رہی ہے ہم نہیں دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رب کدھر جانے کہتا ہے. ہم اس کے بندے، ایک کے بندے، ایک کے بندے. لا الہ الا اللہ. امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا طریقہ دیکھیں گے.
उनका तरीका देखेंगे, उनका तरीका देखेंगे। क्यों? कि अल्लाह को उनके तरीके महबूब हैं, उनकी हर चीज में वो अल्लाह के महबूब, वो अल्लाह के महबूब, उनकी हर चीज अल्लाह को महबूब। जो उनकी राह चलेगा वो भी अल्लाह को महबूब होगा। एक किस्सा सुनाता हूं। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के जादू से मुकाबले के लिए पूरे मुल्क के जादूगर बुलाए। पूरे मुल्क में ऐलान किया कि जो मूसा को हारून को शिकस्त दे वो मेरा दरबारी मुकर्रब बनेगा। तो बड़े जादूगर पूरे मुल्क के जमा हुए और एक मैदान में दोनों जमा हो गए, मिस्र के जादूगर और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम। तो जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि पहले करतब आप दिखाएंगे या पहले करतब हम दिखाएं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले करतब तुम दिखाओ। वो पूरे मुल्क के जादूगरों ने जो करतब दिखाए तो मैदान भर गया सांपों, अजतों और खूनीन सांपों से, अजतों से। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी थोड़ी देर के लिए जरा घबराए कि इतनों का मुकाबला अब दो कैसे करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कहा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। डालो अपना आसा। उन्होंने अपना आसा डाला और वो आसा सब खा गया। वो आसा सब खा गया। जब जादूगरों ने देखा कि पूरे मुल्क के जादूगरों को इन दो ने, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने, इन दो ने शिकस्त दी है, और जब ये फतह हुई तो शुक्राने में, उसके शुक्र में मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम दोनों वहीं मैदान में सजदे में गिर गए कि अल्लाह ने हमें पूरे मुल्क के जादूगरों पर फतह दी। तो दोनों सजदे में गिर गए। जब जादूगरों ने देखा कि ये हम पर फतह पाने वाले, पूरे मुल्क के जादूगरों पर फतह पाने वाले, वो किसी के आगे माथा टेक रहे हैं, तो वो जादूगर भी इनकी दखल में सजदे में गिर गए। इन दोनों की दखल में वो भी सजदे में गिर गए। जब सजदे से उठे हैं, जब सजदे से उठे हैं तो अल्लाह ने उन जादूगरों के सीनों को ईमान से भर दिया। उन जादूगरों के सीनों को ईमान से भर दिया। जब सजदा किया है तो जादूगर थे, जब सजदे से सर उठाया है तो औलिया, औलिया, आरिफीन, कामिलीन में हो गए। तो उलमा कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम की नकल करने वालों को जब अल्लाह ये देता है तो हुजूर की नकल करने वालों को अल्लाह क्या देगा? मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम की नकल करने वालों को जब उनके सीनों को अल्लाह ईमान से और मारिफत से भर देता है तो हुजूर की नकल करने वालों को अल्लाह पाक क्या क्या नवाजेगा। तो भाइयों, ये हमारा एक रास्ता है। बंदे अल्लाह के उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या करेंगे? जो अल्लाह का हुक्म है, जो हुजूर का तरीका है, हम उनके तरीके पर चलेंगे। हम नहीं देखेंगे कि दुनिया किस तरीके पर चल रही है, दुनिया के अंधे किस तरीके पर जा रहे हैं। हम देखेंगे कि हमारे प्यारे नबी ने क्या बताया है। इसे अपनी जिंदगी में लाना है, इसे अपनी जिंदगी में लाना है और उम्मत को इस मेहनत पर लाना है जिससे ये जिंदगी में आ जाए। उस मेहनत को खुद भी करना है और उम्मत को भी उस मेहनत पर खड़ा करना है जिस मेहनत से ये जिंदगी बनती है, ये जिंदगी बनती है। दूसरों को रास्ते पर लाने का काम नबियों का था। नबी तो होते ही थे रास्ते पे, वो भेजे जाते थे दूसरों को रास्ते पर लाने के लिए। वो तो रास्ते पर होते ही थे, जिस रास्ते पर वो हैं उस रास्ते पर इंसानों को लाने के लिए नबी दुनिया में आते थे। वो दूसरों को रास्ते पर लाने के लिए आते थे। अब नबी नहीं आएंगे,
ہمارے نبی آخری ہیں، ہمارے نبی آخری ہیں. پھر دنیا کے انسانوں کو راستے پر لانے کا کام، انہیں اندھیروں سے نکال کر لتخرج الناس من الظلمات الى النور، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا کام کون کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا میری امت کرے گی، میرا امت ہی کرے گا. جو میرا کام وہ میری امت کا کام، جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ، جو میرا کام وہ میری امت کا کام، جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ. تو میرے بھائیوں، جو ہمارے پیارے نبی کا کام وہ ہمارا کام، جو ان کا راستہ وہ ہمارا راستہ، جو ان کا کام وہ ہمارا کام. اس کے لیے اس دعوت کے کام میں کہتے ہیں کہ بھائیوں، سب کچھ دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا ہے، سب کچھ دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا ہے. کیا بال لگ گیا دنیا کے پیچھے، زندگی لگ گئی دنیا کے پیچھے، جوانیاں لگ گئی دنیا کے پیچھے، اللہ کی دی ہوئی اللہ صلاحیتیں، قوتیں سب کو دنیا کے پیچھے لگ گئی. تو کیا ہوگا؟ سکندر کی طرح حسرت کرے گا کہ کاش آخرت کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوگا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل کے معنی مرنے کے بعد کے لیے، کل کے معنی آخرت کے لیے، وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو بھائیو، اس دعوت کے کام میں کہتے ہیں کہ حق یہ ہے سب کچھ اس پر لگانا ہے. کتنے اونچے کام کے لیے سب کچھ لگانا ہے. حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. لیکن اگر آخری زمانے کا مسلمان تھوڑا تھوڑا بھی لگا دے گا تو اللہ پاک اسے قبول فرما کر ان کے ساتھ شامل کر دیں گے جن کی راہ چلا تھا، جن کی راہ پکڑی تھی، جن کا راستہ پکڑا تھا. کس کا راستہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان کی راہ پکڑیں گے. اگر منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، راستہ ان کا پکڑا تھا، ابھی منزل کو پہنچے نہیں تھے، دنیا سے چلے گئے. بشارتیں ہیں قرآن اور حدیث میں کہ قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا جن کا راستہ پکڑا تھا، جن کے راستے پر پڑے تھے. قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ حشر کرے گا. اس لیے بھائیوں، اجتماع یہ صرف بیانات کے لیے نہیں ہے، کچھ کہنے اور سننے کے لیے. کہنا سننا مفید ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں، اپنی زندگیوں کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے. ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو کر رہے ہیں. جو بدلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے. ہم اس پر تیار نہیں ہیں، ہم اس پر تیار نہیں ہیں کہ دنیا ہمارا سب کچھ کھا جائے. زندگیاں کھا گئی، پرسوں زندگی گزر گئی، دنیا نے کھا لیا اسے. اور یہ بے وفا ہے. بے وفا کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی جو ہمارے درد کرے گی. جب بہت کے اس پر آدمی دیکھے گا کہ مجھے کیا مل رہا ہے تو حسرت کرے گا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اور جو اللہ کے دین کے لیے لگایا، اللہ پاک اس کے بدلے دیں گے، بدلے دیں گے. انسان تمنا کرے گا کاش اور لگایا ہوتا، اور لگایا ہوتا. 10واں لگایا، بدلہ ملے گا پورا لگانے کا. 3 حصے لگائے، بدلہ ملے گا زندگی لگانے کا. ہم اجتماع میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم آئندہ کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ترتیب بنائیں، کوئی فیصلہ کریں کہ یہ نہیں ہوگا کہ میرا سب کچھ دنیا کے لیے لگ جائے. بے وفا دنیا موت پر کہے گی کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ہم ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگانا چاہتے ہیں، اس کے کام میں لگانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھائیو نیتیں کرو، ارادے کرو. انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں.
साल साल लगाना है। मुल्कों में जाना है। दुनिया प्यासी है, अल्लाह ने आपको जामे कौसर दिया है। दुनिया को, प्यासी दुनिया को हुजूर का ये पैगाम पहुंचाना है। इसके लिए भाइयों नियत करो, इरादे करो। इंशाअल्लाह 4 महीने लग चुके हैं, मुल्कों में जाएंगे इंशाअल्लाह, दूर दूर जाएंगे। नहीं लगे हैं, अभी लगाएंगे इंशाअल्लाह लगाएंगे। तो खड़े हो जाएं, 4-4 महीने कौन कौन लगाने के लिए तैयार है? नकद खड़े जाइए, खड़े होते जाइए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुल्कों में जाना, पैदल लगाना, जिस तकाजे पर तश्कील वाले हमें लगा दे। हम अल्लाह के तीरों में से एक तीर है, जिधर चाहे फेंक दो। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। फहीम कहाँ से है? अपनी तश्कील